क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की जो लेसन नंबर 4 है we will start it. This is about the man who swallowed a snake. ये लेसन जो है ये मौलाना रूमी की हिकायात से ली गई है और उसी का एक जो हिकायत है वो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में पेश की गई है। द मैन, ये एक आदमी का ज़िक्र है, हु swallowed a snake, जिसने स्नेक यानी ज़िंदा सांप को निगल लिया था। अगरचे यहाँ पर स्वालू ये निगल लेने को माने में आता है, लेकिन कहानी में कुछ और ही ज़िक्र है, जैसा कि स्लाइड है, यानी कि आदमी सोया हुआ होता है और सांप जो है वो उसके मुंह से उसकी बॉडी जिस्म में घुस जाता है। तो मौलाना रूमी की ये एक हिकायत है। और इससे पहले कि हम इस लेसन पे कुछ बात करेंगे, हम यहाँ पर मौलाना रूमी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना रूमी जो है एक सूफ़ी थे, यानी बड़े अल्लाह के दोस्त थे और सूफिया में शुमार हो जाते थे। यहाँ पर आप मौलाना रूमी का जो ये स्केच देख सकते हैं। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इनका पूरा नाम जो था वो जलालुद्दीन रूमी था। जलालुद्दीन रूमी जो है वो 1207 में पैदा हुए और इनके वालिद मोहतरम का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी। या जलालुद्दीन रूमी was born to Jalaluddin Muhammad Balkhi in the Persian Empire at that time in 1207, and the Balkh is in modern times, that's in Afghanistan. Yeah, although another birthplace in Tajikistan is also claimed, यानी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ताजिकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के बारे में राय जमा हो चुकी है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो फिर समरकंद में रहे और उसके बाद वो उनके जो ये 1224 में मौलाना रूमी की शादी जो है वो गौहर खातून के साथ हुई। हाँ, गौहर खातून के साथ मौलाना रूमी की शादी हो जाती है। whom he had 2 sons, उसके 2 बच्चे होते हैं। और 1229 यानी in 1229 his father was invited by the Sultan of Seljuk Turks to teach theology in the capital Konya, जो तुर्की की जो राजधानी थी कोनिया, वहाँ पर उनको तुर्क जो उस वक़्त सल्जोक थे, तुर्क में हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने उनको थियोलॉजी पढ़ाने के लिए उस राजधानी में दावत दी। रूमी जो है वो रूमी के चूँकि यहाँ पर गौहर खातून के साथ उनकी शादी होती है, उसका बाप जो है मौलाना रूमी का, उसको तुर्क बुलाते हैं और ये वो इस तरह से तुर्क चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान में वो पैदा हो जाते हैं, लेकिन 1229 में वो तुर्क चले जाते हैं। यहाँ पर तुर्क जाने के बाद मौलाना रूमी की परवरिश जो है वो एक उस्ताद करते हैं और उस उस्ताद की मेहनत की वजह से मौलाना रूमी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इल्म हासिल कर पाते हैं। लेकिन जब मौलाना रूमी के वालिद इस दुनिया से चले जाते हैं तो रूमी जो है मौलाना रूमी वो अपने वालिद की जगह जो है ले लेते हैं इस सल्जूक तुर्कों की हुकूमत में। लेकिन मौलाना रूमी जो है वो एक सूफ़ी भी थे। मौलाना रूमी जो है वो एक सूफ़ी होने के साथ साथ एक बहुत ही अजीम शायर माने जाते हैं। लेकिन इस शायरी के बारे में
ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مولانا رومی کی شاعری ہے وہ شمس تبریزی ایک بڑے صوفیہ تھے جن کا پورا نام شمس الدین تبریزی تھا اور شمس تبریزی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ رومی بھی انہی سے متاثر ہوئے ہیں، مولانا رومی بھی انہی سے متاثر ہوئے ہیں۔ شمس الدین تبریزی یہ 1244، دس از دا اراؤنڈ 1244، شمس دین ارائیوڈ ٹو کونیا، یعنی کہ جہاں پر یہ مولانا رومی پہلے سے ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ لیکن شمس تبریزی چونکہ اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے تھے، دینیات کی تعلیم دیتے تھے، تو یہ چلتے چلتے ترکی پہنچ گئے۔ تو رومی کی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور رومی شمس تبریزی کے شاگرد ہو گئے۔ یہ دونوں پھر ایک بڑا ان کا سلسلہ رہا۔ تو یہاں پر جو مولانا رومی جو تھے، چونکہ مولانا رومی جو شمس الدین تبریزی کے چہیتے ہو گئے اور ان کے فالوور ہو گئے، لیکن شمس الدین تبریزی ایک اعلیٰ پائے کے درویش تھے، اس لیے مولانا رومی کے جو بیٹے تھے اور مولانا رومی کے جو فالوورز تھے، ماننے والے تھے، ان کو وہ شمس الدین تبریزی سے ناخوش تھے اور انہوں نے ان کو شمس الدین تبریزی کو اس شہر سے نکال دیا۔ اور اس طرح سے جب شمس الدین تبریزی ادھر سے چلے گئے تو مولانا رومی جو ہے انہوں نے پھر ان کی جگہ، یعنی کہ ان کی اس چاہت میں، ان کی غم خواری میں باقی ساری زندگی بسر کر دی۔ مولانا رومی جو ہے ان کی کچھ خاص تصانیف بھی ہے۔ سب سے پہلے جو بڑی تصنیف ان کی ہے وہ دیوانی شمس تبریز ہے۔ یہ شمس تبریز کی لکھی ہوئی کچھ پوائم جو کہی ہے انہوں نے پوائمز، وہ مولانا رومی نے اکٹھے کی ہے۔ ان کو جو ہے پارشلی ایک دوسری جگہ سے مثنوی کے طور پر بھی لکھا گیا ہے۔ ان کو سپریچول کوپلیٹس یا پرشن قرآن، جیسے کہ شیخ العالم کی کہی ہوئی باتوں کو کشمیری قرآن کہتے ہیں، اسی طرح سے شمس تبریزی کے اس لکھے ہوئے کو کہے ہوئے کو پرشن قرآن مانا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو کچھ دوستوں نے ان کے یہ جو بتائے ہوئے حکایات تھی ان کو ایک کتاب میں لکھا اور اس کا نام رکھا گیا فی ما فی، یعنی جو اس میں ہے وہ اس میں ہے۔ تو اس طرح سے مولانا رومی جو ہے وہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر مانے جاتے ہیں، اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ شمس تبریزی کے شاگرد ہے۔ اور مولانا جو رومی ہے وہ 1273 عیسوی میں وہیں ترکی میں ہی وفات پا جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مولانا رومی کا ایک سکیچ بنایا گیا ہے۔ لیکن جلال الدین رومی جو تھے وہ افغانستان میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ترکی میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو شمس تبریزی کے وہ شاگرد تھے اور ان کی صوفی شاعری جو ہے بہت ہی مشہور ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے بارے میں جو جلال الدین رومی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے جاننے کی کوشش کرنی ہے اور ہمیں اس بارے میں اور بھی سننا ہے۔ تو یہاں پر ان کی ہی ایک حکایت ہے، ان کی مشہور حکایتوں میں سے ایک حکایت لی گئی ہے جس میں ایک آدمی کا ذکر ہے جو سانپ کو نگل لیتا ہے۔ The man who swallowed a snake. snake سانپ کو کہتے ہیں۔ یہ snake سانپ کو کہتے ہیں، مین ہو گیا آدمی، سوالو ہو گیا کسی چیز کو نگل لینا۔ لیکن اس میں لیسن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سوالو نہیں ہے بلکہ وہ ایک سلائیڈ ہو کے سانپ چلا جاتا ہے۔ سوالو اس لیے اس میں یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر جو ہے اس کے جو فور کاسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ There are many، یہاں پر اس نے لکھا ہے there are many sagacious people in and around us like doctors, teachers, engineers and other professionals who work for the betterment of the people. They use their wisdom to help us come out of adverse situation. In this story,
A wise man treated the victim without frightening him about the poisonous snake in his stomach. Through his wisdom, read the story and find out how the wise man acted in a difficult situation without losing his presence of mind. यहाँ पर जो जिक्र है सबसे पहले sagacious people का. Who these sagacious people are? Let's know who these sagacious people are. Sagacious people means those people having or showing keen mental discriminant and good judgment, wise or shrewd. These are the sagacious people. वो लोग जो बहुत ही दाना हों, अच्छे फैसले लेना जानते हों, जिनके पास अच्छा दिमाग हो, अच्छी अकल हो, बड़े दाना तरीके से मदद करने के अहल हों, तो उनको सगेशियस पीपल कहते हैं. सगेशियस पीपल में यहाँ पर जो मेंशनड कुछ है, उनमें डॉक्टर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर्स है, इसी तरह से बाकी जो प्रोफेशनल्स है, ये किस लिए काम करते हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. ये लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. तो सगेशियस पीपल आपके समाज में भी होंगे, आपके मोहल्ले में भी होंगे, आपके नज़दीक में भी होंगे, जो गरीबों, मोहताजों या उनकी मदद के साथ साथ यतीम बच्चों की भी मदद करते हैं. इसके अलावा उनमें एक क्वालिटी होती है, जो भी छोटे छोटे मसले होते हैं, बड़े बड़े मसले होते हैं, उनमें उनकी राय मानी जाती है. जैसे आपके गाँव का बड़ा इमाम साहब होगा, बड़ा आलिम होगा, कोई दाना उस्ताद होगा जिसके फ़ैसले पे लोग मिन्नोआन अमल भी करते होंगे, उसके पास इल्म भी होगा, तो दीज आर कॉल्ड द सगेशियस पीपल. ये सगेशियस पीपल. आइए बच्चों, हम कहानी पढ़ते हैं. इस कहानी में हमें कुछ चीज़ों का इल्म हो जाएगा. सबसे पहले हम इसको रीड अलाउड करते हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे जब आप किताब खोल के देखेंगे. One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. Yes, sliding into the sleeping man's mouth. यहाँ पर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है swallowed, लेकिन ये सवालू जो है, सवालू और इसमें फ़र्क ये है कि ये सवालू हो रहा है. swallowed means one that is taken in or inhaled with intention, but there is something different, that is snake sliding into the sleeping man's mouth. Yes. The wise man dismounted quickly and tried to scare the snake away, but to no avail. Taking up his club, he struck the sleeping man with several powerful blows. Awakened abruptly from his sleep, the man fled for the safety to a nearby tree. It was an apple tree, and the ground around it was covered with rotten fruit. Eat them, ordered the wise man, stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. Yes, no more would go in. One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. What does this mean? One day a wise man was riding. To ride something, to ride bike, to ride horse. Along a road, किसी रोड से जाता हुआ एक दाना आदमी था. When he came across a man, वो चलते चलते उसने एक आदमी को देखा, वो उसके पास से गुजर गया. Who was fast asleep, लेकिन ये आदमी fast asleep सोया हुआ था, बट कैसे सोया हुआ था? Fast, गहरी नींद में था. As he passed by the जब वो वहाँ से चला जा रहा था, लेकिन उसने क्या देखा? He saw,
he saw. C جو ہے دیکھنے کو کہتے ہیں. saw seen, saw اس کی سیکنڈ فارم ہے اور seen اس کی تھرڈ فارم ہے. he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. سلائڈ کرتا ہوا یہ سنیک ہے, یہ سلائڈ کرتا ہوا اس کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ سنیک ہے, یہ کس کے منہ میں چلا جاتا ہے؟ یہ سلائڈ کرتے کرتے اس آدمی کے منہ میں چلا جاتا ہے, یہ اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے. اب کیا یہ آدمی سویا ہوا تھا, لیکن وہ جو آدمی تھا, جو دانا آدمی تھا, وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے جلدی سے گھوڑے سے اتر کر The wise man dismounted. یہاں پر اس نے لکھا ہے dismounted. What does this dismounted mean? Dismounted mean to come down. To come down. یہ سواری پر ہوتا ہے, یہ گھوڑے پر ہوتا ہے اور اس سے وہ نیچے اترتا ہے. Dismount. Quickly, جلدی سے and tried to scare the snake away. یہ سانپ کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے ادھر سے, تاکہ وہ اس آدمی کے منہ میں نہ گھسے, لیکن بٹ ٹو نو اویل, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. ٹیکنگ اپ ہز کلب. اب کیا کرے گا, اس کے پاس ایک کلب تھی. کلب مینز ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے, ایک موٹا سا ہانکنے کے لیے, گھوڑا ہانکنے کے لیے یا کسی طور سے ہاتھ میں اس کے پاس ایک کلب تھا. تو اس کلب سے اس نے کیا کر دیا, ہی سٹرک, اس نے مارا. The sleeping man with several powerful blows. اس سوتے ہوئے آدمی کو with powerful blows, اس نے اس کو مکے مارے. یہ جو لاٹھی ہے اس سے مارنا شروع کر دیا. Awakened abruptly from his sleep. Awakened abruptly. Abruptly means اچانک. یہ یک دم یہاں سے نیند سے بیدار ہوا. The man fled. Fled means to ran away for safety. جب یہ اچانک یہاں سے جاگ اٹھتا ہے, نیند سے بیدار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو لاٹھی سے جو ہے وہ وائز مین جو ہے مارتا ہے, اس لیے وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. بھاگتے بھاگتے وہ ایک نزدیکی درخت ہوتا ہے, وہاں پر پہنچ جاتا ہے. It was an apple tree. یہ پیڑ جو تھا یہ سیب کا پیڑ تھا. اب کیا ہو رہا ہے, and around it was covered with rotten fruit. اب کیا ہے, جو یہ پیڑ ہے یہ سیب کا پیڑ ہے اور اس کے نیچے خراب, روٹن یعنی کہ جو آف نو یوز, روٹن مینز آف نو یوز, اس میں روٹن فروٹ پڑے ہوئے ہیں, آف نو یوز. اب اس نے کیا کیا, اس نے اس کو آرڈر کیا ایٹ دیم, اس نے آرڈر دیا اس کو ایٹ دیم. تو یہ آدمی بیچارہ کیا کرے گا, جب ہانکتا ہوا اس کے پاس چھڑی ہے تو وہ اس پیڑ کے نیچے پہنچ گیا, تو اس کو آرڈر دیا ایٹ دیم, to eat apples. Order the wise man stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. تو اس نے stuffing the mouth, stuffing ہو گیا بھر دینا, زبردستی جو ہے فل کرنا, یہاں تک کہ کوئی جگہ نہ رہے. اتنے سارے سیب اس کو کھانے کے لیے کہا کہ اس کے منہ میں بھی جگہ نہ رہی. تو اس طرح سے یہ کیا کرتا ہے, یہ اس کو سارے کچے خراب جو اس کے پاس میوے تھے جو پیڑ سے گرے ہوئے تھے وہ سارے اس کو کھانے کے لیے کہا, اور اس نے کھانا شروع کر دیا. تو وہاں تک جہاں تک اس کے منہ تک آ گئی, یعنی کہ اس کا منہ جو ہے وہ بھر گیا, اور یہ سیب جو ہے پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, یہ اس کے ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار آل دس.